دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ جب پاکستان اور افغانستان کا دماغ گھومتا ہے تو ایک دوسرے پر لڑاکو بھی ہمسائیوں کی طرح زبانی نشتر زنی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساری خرابی پاک افغان سرحدی لکیر نے پیدا کی ہے، جو انگریزوں نے زبردستی افغان حکمرانوں سے کھچوائی، اور جب تک اس سرحدی لکیر کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا، دونوں طرف دماغ یوں ہی گھومتا رہے گا۔ آپ کسی بھی افغان سے بات کر لیں، وہ کمیونسٹ ہو کہ سرمایہ دار، طالبانی ہو کہ قبائلی جنگجو، ملا ہو کہ ملحد، 99 باتوں پر ایک دوسرے سے اختلاف ہوگا، مگر اس پر سب کا اتفاق ہوگا کہ ڈیویڈنڈ لائن ایک ناجائز لکیر ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ سب کو یقین ہے کہ 1893 میں افغان امیر عبدالرحمان اور برطانوی ان کے سیکرٹری سر مارٹیمر ڈیویڈنڈ نے سرحدی حد بندی کے جس سمجھوتے پر دستخط کیے، اس کی میعاد 100 سال تھی۔ گویا وہ سمجھوتا 1993 میں ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سمجھوتا برطانوی ہند سے ہوا تھا، لہٰذا 14 اگست 1947 کو ہی فوت ہو گیا۔ شاید اسی لیے 1949 میں افغان لوئے جرگہ نے ڈیویڈنڈ لائن کو ایک بوگس اور فرضی سرحد قرار دینے کی قرارداد منظور کر کے دونوں جانب کے پختون ایک ہے کا نعرہ لگایا۔ کیا واقعی یہ سرحدی لکیر 100 برس کے لیے کھینچی تھی؟ کیا برطانیہ کے ہندوستان سے رخصت ہوتے ہی یہ معاہدہ ختم ہو گیا؟ کیوں نہ آئینہ کو اتار کے دیکھا جائے۔ دراصل 1893 میں جو ڈیویڈنڈ لائن کھینچی تھی وہ 100 برس کے لیے نہیں تھی، بلکہ امیر عبدالرحمان اور سر مارٹیمر ڈیویڈنڈ نے جس سمجھوتے پر دستخط کیے، اس کی میعاد دستخط کنندہ بادشاہ کی زندگی تک تسلیم کی گئی تھی۔ اس سمجھوتے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ افغانستان اپنی ضرورت کا اسلحہ ہندوستان کے راستے درآمد کر سکتا ہے، اور برطانوی ہند افغان بادشاہ کو سالانہ 18 لاکھ روپے کی گرانٹ بھی دے گا۔ چنانچہ امیر عبدالرحمان کی وفات کے ساتھ جیسے ہی معاہدہ ختم ہوا، برطانوی ہند نے نئے انتظامات وضع ہونے تک سالانہ گرانٹ اور راہداری کی سہولت بھی معطل کر دی۔ برٹش سیکرٹری فار انڈیا سر لوئڈ ڈین نے امیر حبیب اللہ خان کی دعوت پر بات چیت کے لیے کابل پہنچے۔ 21 مارچ 1905 کو ڈین حبیب اللہ معاہدے پر دستخط ہوئے اور امداد و راہداری کی سہولت بحال ہو گئی۔ اس معاہدے کے مسودے میں امیر حبیب اللہ کی جانب سے عہد کیا گیا کہ ان کے والد نے برطانوی ہند کے ساتھ جو سمجھوتا کیا تھا وہ بھی اس پر مکمل حمل درآمد کرتے رہیں گے اور کبھی روگردانی نہیں کریں گے۔ تیسری اینگلو افغان جنگ کے بعد 8 اگست 1919 کو راولپنڈی میں افغان وزیر داخلہ علی احمد خان نے برطانوی ہند کے ساتھ جس امن سمجھوتے پر دستخط کیے، اس کے نتیجے میں برطانیہ نے اگرچہ راہداری اور سالانہ امداد کی سہولت واپس لے لی، مگر افغانستان کی آزادی و خود مختاری کو پہلی بار تسلیم کر لیا۔ اس معاہدے کی شق نمبر 5 میں لکھا گیا، افغان حکومت ہندوستان اور افغانستان کی وہی سرحد تسلیم کرتی ہے جو مرحوم امیر حبیب اللہ خان نے تسلیم کی تھی۔ یوں پہلی بار 1919 کے سمجھوتے کے تحت ڈیویڈنڈ لائن معاہدے کی میعاد بادشاہ کی زندگی تک برقرار رہنے کی پابندی سے آزاد ہو کر باضابطہ بین الاقوامی سرحد بن گئی۔ 22 نومبر 1921 کو کابل میں برطانوی ہند کے نمائندے سر ہنری ڈبس اور افغان حکومت کے نمائندے محمود طرزئی نے برطانیہ اور افغانستان کے مابین دوستانہ کاروباری تعلقات کے معاہدے پر دستخط کیے۔ نئے معاہدے کے آرٹیکل 2 میں جملہ ہے، فریقین ہندوستان اور افغانستان کے درمیان وہی سرحد تسلیم کرتے ہیں جو 1919 کے معاہدے کی شق نمبر 8 میں تسلیم کی گئی تھی۔ 1921 کے معاہدے میں یہ بھی کہا گیا کہ توثیق کے 3 برس بعد کوئی بھی فریق معاہدے سے دستبردار ہو سکتا ہے، مگر نہ برطانوی ہند اور نہ ہی امیر امان اللہ خان کی حکومت نے اس سے دستبرداری اختیار کی۔ امیر امان اللہ خان کے جانشین شاہ نادر خان نے 6 جولائی 1930 کو برطانوی حکومت کے خط کے جواب میں جو سفارتی خط بھیجا، اس کے دوسرے پیرے میں لکھا ہے، آپ کی تحریری یاد دہانی کے جواب میں ہم فخریہ اعلان کرتے ہیں کہ سابق معاہدات نہ صرف توثیق شدہ ہے بلکہ انہیں مکمل ناپس تصور کیا جائے۔
رہی بات اس نقطے کے کہ سرحدی معاہدہ برطانوی ہند اور افغانستان کے مابین تھا، لہٰذا برطانوی ہند کے ختم ہونے سے یہ معاہدہ بھی ختم ہو گیا۔ بہت سے افغان بین الاقوامی قانون کے تحت جانشین ریاست کا نظریہ بھی شاید تسلیم نہیں کرتے۔ 19ویں صدی میں افغانستان اور مملکت روس کے مابین جو سرحدی حد بندی ہوئی، اسے افغانستان کی مرضی معلوم کیے بغیر برطانیہ اور روس نے آپس میں طے کر کے نافذ کر دیا، جبکہ افغانستان اور ایران کی سرحدی حد بندی کے عمل سے بھی افغانستان کو باہر رکھا گیا اور یہ حد بندی برطانیہ اور ایران کے مابین سمجھوتے کے ذریعے نافذ کر دی گئی۔ ڈیورنڈ لائن واحد سرحدی لکیر ہے جسے افغان بادشاہ کی مرضی سے طے کیا گیا، اور یہ کے بعد دیگرے 3 بادشاہوں نے 37 برس کے عرصے میں اس بابت 5 معاہدوں کو تسلیم کیا۔ افغانستان نے آج تک سابق روسی ریاستوں سے ملنے والی اپنی شمالی سرحدی حد بندی اور ایران سے متصل مغربی سرحد کو چیلنج نہیں کیا، مگر ڈیورنڈ لائن کو ہر بار چیلنج کیا۔ اگر پاکستان برطانوی ہند کی جانشین ریاست نہیں تو پھر افغانستان کی شمالی سرحد کے بارے میں کیا کہا جائے، جو سوویت یونین کے خاتمے کے بعد سوویت یونین کی جانشین وسطی ایشیائی ریاستوں سے لگتی ہے۔ اگر واقعی افغانستان سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ تاریخی زیادتی ہوئی ہے تو کیا کوئی بھی افغان حکومت کبھی شمالاً، شرقاً اور غرباً سرحدی ناانصافیوں کو عالمی عدالت انصاف میں چیلنج کرنا پسند کرے گی؟ شاید یہی ایک قانونی راستہ ہے روز روز کی بک جھک سے نجات پانے کا۔ اگر کوئی بھی افغان حکومت مطمئن ہونا چاہیے تو